اللهم صل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، علماء تفسیر نے اس آیہ شریفہ کی جب تفسیر لکھی تو لکھا ہے کہ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج سے 5 مجلسوں تک کوشش کروں گا کہ صحابیوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اصحاب اہل بیت، یہ میرا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر انبیاء کی زندگی، نبیوں کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ان صحابیوں کی بایوگرافی اور مختصر سوانح حیات زندگی نامہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں، رحمت ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے لیے سافٹ ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں یا تو رکوع میں نظر آئیں گے یا سجدے میں نظر آئیں گے۔ یہ ہے آیت کا مطلب۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کے وہ اصحاب ہیں جنہیں اہل بیت نے تربیت کی ہے۔ میں ان کی حالات زندگی کے حالات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ پہچانیں کہ جنہیں اہل بیت نے تربیت کر دیا جب وہ اتنے عظیم ہیں، تو جنہوں نے تربیت کیا ہے وہ اہل بیت کتنے عظیم ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ذر غفاری، انشاءاللہ آج میں حضرت ابو ذر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے بنی غفار۔ حضرت ابو ذر غفاری اسی قبیلے کے رہنے والے ہیں۔ ان کا اصلی نام، جو اسلام سے پہلے ان کا نام تھا، وہ نام تھا جندب بن جنادہ۔ یہ جندب بن جنادہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ابو ذر جیسا سچا انسان ہم محمد اور آل محمد کے بعد، ابو ذر جیسا سچا انسان نہ آسمان نے ایسے انسان پر سایہ کیا ہے، نہ زمین نے اتنے سچے انسان کو اٹھایا ہے اہل بیت کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری حدیث ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 4 صحابیوں سے محبت کرنے کا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے ان 4 صحابیوں سے محبت کرنے کا۔ امیر المومنین علیہ السلام، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر اور حضرت مقداد بن اسود۔ انشاءاللہ حالات زندگی آئیں گے ان کے
آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، حضرت سلمان فارسی کا ابھی چند دن پہلے میں نے ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا۔ حضرت ابوذر وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ آپ سوچئے، ہر انسان وہ ہے کہ جو نبی سے محبت کرتا ہے، ابوذر وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ابوذر سے محبت کریں۔ کیا رتبہ اور کیا درجہ ہوگا حضرت ابوذر کا۔ حضرت ابوذر جس قبیلے میں رہتے ہیں اس قبیلے میں، یہ مدینہ کے قریب، ابھی ہمارے نبی مکے میں ہیں۔ اس قبیلے میں ایک بت ہے، بڑا بت ہے، اسٹیچو ہے جس کا نام ہے منات۔ ان کے قبیلے والے اس منات کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک سال ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں نہیں ہو رہی ہیں، سب سوکھا پڑا ہوا ہے۔ لوگ برتنوں میں دودھ لے کر کے آئے اور منات کے سامنے رکھ دیا۔ جب ابوذر کے گھر والے، حضرت ابوذر کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اپنی ماں اور اپنے ایک بھائی کے ساتھ رہتے ہیں حضرت ابوذر۔ بھائی چھوٹا ہے، اس بھائی کا نام ہے انیس۔ سب لوگ جانے لگے۔ ابوذر کے بھائی نے کہا کہ آپ بھی چلیے۔ ابوذر نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ ابوذر کا بھائی کہتا اگر آپ نہیں گئے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ اس کے خلاف ہیں، اس منات کے خلاف ہیں، اس بت کے خلاف ہیں، سب لوگ ہماری فیملی کا بائیک آؤٹ کر دیں گے، چلیے۔ ابوذر نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن میں سجدہ نہیں کروں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوذر چلے فیملی کے ساتھ، ماں، بھائی، ابوذر تینوں آئے۔ ابوذر نے عجیب منظر دیکھا، لوگوں نے دودھ ایک پیالے میں، ایک باؤل میں دودھ بت کے سامنے رکھا ہوا ہے اور سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابوذر کنارے کھڑے ہو گئے۔ ابوذر نے دیکھا کہ اچانک ایک جانور آیا، ایک لومڑی آئی، ایک جانور آیا، اور آنے کے بعد اس نے دودھ پی لیا اور اس بت کے اوپر اس نے اپنی نجاست ڈال دی۔ جیسے ہی ابوذر نے دیکھا، ابوذر ہنسنے لگے۔ ایک آدمی نے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا، سب سجدے میں پڑے تھے نا، کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ابوذر کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی کمال کے ہو، میں نے سارا تماشا دیکھ لیا، میں تم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اسے خدا مانتے ہو، جو خود کو نہیں بچا سکا وہ تمہیں کیا بچائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیر، لوگ ناراض ہو گئے۔ ابوذر کا بھائی ابوذر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد لے کر کے گھر آ جاتا ہے۔ چند دن گزرے، ابوذر کے پاس کچھ بکریاں تھیں، ان بکریوں کو چرا رہے تھے، جنگل میں چرا رہے تھے۔ اچانک ایک بھیڑیا آ گیا، ایک وائلڈ اینیمل، جنگلی جانور، جس نے ان کی بکریوں پر اٹیک کر دیا۔ جب اٹیک کیا، ابوذر نے اس کو ڈنڈے سے بھگا دیا، ڈنڈا مار کے بھگا دیا۔ وہ دور گیا، پھر آ گیا، پھر اس نے اٹیک کیا، پھر ابوذر نے اس کو دور بھگایا، پھر آ گیا۔ اب ابوذر ناراض ہو گئے۔ ابوذر اس بھیڑیے سے کہتے ہیں کہ تو کیسا ہے، بے شرم ہے، تیرے اندر ذرا بھی غیرت نہیں ہے، تیرے اندر ذرا بھی شرم نہیں ہے، میں تجھے بھگاتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے، میری بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ اب وہ جانور اللہ کے حکم سے بولنا شروع کرتا ہے، انسانوں کی زبان میں بولنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابوذر، اے جندب بن جنادہ، ابھی ان کا نام ہے جندب بن جنادہ، تم مجھے کہتے ہو کہ میرے اندر شرم نہیں، میرے اندر حیا نہیں ہے۔ ارے حیا تو مکے کے لوگوں میں نہیں ہے، اللہ نے ان کے درمیان محمد جیسا نبی بھیجا ہے، وہ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اسے پتھر مارتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں ہے۔ آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میرے اندر حیا نہیں ہے؟ ابوذر سمجھ گئے کہ شاید یہ بھی خدا کا ایک انتظام ہے ابوذر کو وہاں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ ابوذر جائیں اور نبی سے وابستہ ہوں، کلمہ پڑھیں اور سچے دین میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابوذر بڑے پریشان۔ اس کے بعد وہ بھاگ گیا، وہ جانور چلا گیا۔ ابوذر بکریاں لے کے گھر آئے، آ کر کے اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے پورا واقعہ بتایا اور اپنے بھائی سے کہتے ہیں تم مکے جاؤ اور دیکھو مکے کے حالات کیا ہیں، تم ملو ان سے کہ جن کا نام محمد ہے۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ بھائی مکے آیا۔ جب مکے آیا کچھ دن رہا، رہنے کے بعد واپس آ گیا۔ اب ابوذر سے بتاتا ہے کہ اے ابوذر، جب میں مکے گیا، میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
میں نے دیکھا ایک خوبصورت جوان آئے اور انہوں نے کعبے کے پاس آ کر کے نماز پڑھنی شروع کی، عبادت شروع کی۔ پھر میں نے دیکھا جیسے ہی انہوں نے عبادت شروع کی، ایک نوجوان آیا، کم سن شہزادہ آیا اور آ کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا، ایک بی بی کو دیکھا، ایک عورت کو دیکھا، وہ آئیں اور وہ بھی آ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بتاؤ ان کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو آگے کھڑے ہیں ان کا نام محمد ہے، جو شہزادہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، جو نوجوان کھڑا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور وہ جو بی بی آئی ہیں، جو خاتون آئی ہیں، ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جیسے یہ سنا، ابو ذر کہتے ہیں کہ تم نے اور کچھ پتہ کیا؟ انیس کہتا ہے کہ ہاں، میں نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد ایسے خدا کی باتیں کرتے ہیں جسے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہیں۔ ابو ذر سمجھ گئے کہ میرا مقصد مجھے مل گیا۔ ابو ذر نے تیاری کی اور مکے کی طرف چل پڑے۔ جب مکے میں پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس آئے، زمزم کے کنویں کے پاس پہنچے، انہیں پیاس لگی ہے۔ زمزم کے کنویں کے کنارے ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ بالٹی زمزم کے کنویں میں ڈالی۔ جب اسے کھینچا، پانی بھر کے کھینچا، پانی جیسے جیسے اوپر آ رہا ہے وہ سفید ہوتا جاتا ہے، دودھ کی طرح بن گیا۔ جب قریب آیا پانی، انہوں نے پانی نکالا تو وہ دودھ ہو چکا تھا۔ انہوں نے پانی پیا، سمجھ گئے کہ یہ دوسرا اشارہ ہے۔ پہلے تو اس بھیڑیے نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک محمد نام کے نبی آئے ہیں، لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی باتیں نہیں سنتے بلکہ انہیں پتھر مارتے ہیں۔ وہ پہلا اشارہ تھا، یہ دوسرا اشارہ تھا کہ میں صحیح جگہ پر آ گیا ہوں۔ حضرت ابو ذر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ جانتے نہیں، اور یہ سن چکے ہیں کہ اگر نبی کے بارے میں کسی سے باتیں کریں گے تو لوگ ان کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ یہ محمد جس خدا کی باتیں کرتے ہیں، ہم کو ان کی باتیں بری لگتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ محمد پر حملہ کر دیں۔ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں لوگ، دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک ابو ذر نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا، یہ جو برائیاں کر رہے تھے نبی کی، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو ابو طالب آ رہے ہیں، چپ ہو جاؤ، اگر ابو طالب نے ہماری باتیں سن لی تو پھر ہم کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ابو طالب سردار قریش ہیں۔ ابو طالب آ رہے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ آپ سمجھے؟ ایک جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، پھر میں آگے بڑھوں۔ کافر بھی جانتے تھے کہ رسول کے بارے میں ابو طالب کے سامنے کوئی برا نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ ابو طالب رسول کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب میں جملہ نہ کہہ دوں، عجیب ہے نا دنیا کہ جو رسول کے پاس بیٹھ کر رسول پر شک کرتے رہے انہیں تو سچا مسلمان مان لیتے ہیں، اور وہ ابو طالب کہ جس کے سامنے کافر بھی رسول کو برا کہتے ہوئے ڈرتے تھے، اس کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں، اسے مسلمان بھی نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں پہنچا، میں نے کہا کہ میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ملنا چاہتے ہو، پہلے اقرار کرو کہ خدا ایک ہے۔ کہنے لگے میں اقرار کرتا ہوں، خدا ایک ہے۔ اقرار کرو۔ اب جناب ابو طالب ان سے اقرار کروا رہے ہیں، زبان سے کہلوا رہے ہیں، کہو محمد اس کے رسول ہے، محمد اس کے رسول ہے۔ کہہ دیا ابو ذر نے۔ فرماتے اب میرے ساتھ چلو، لے کر کے آئے۔ پھر جناب ابو طالب نے ابو ذر کو حضرت حمزہ کے حوالے کیا، حضرت حمزہ نے جعفر طیار کے حوالے کیا، جعفر طیار نے مولا امیر المومنین کے حوالے کیا۔ جیسے ہی مولا علی کے حوالے کیا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میرے نبی سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے کلمہ پڑھو۔ اب کلمہ پڑھوایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا انہوں نے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھا، امیر المومنین فرماتے اب میرے ساتھ چلو، لے کر کے آئے اور کہا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ان سے ملاقات کر لو۔ اب لے کر کے آئے، ابو ذر بہت خوش ہوئے جب رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، قدموں پر گر گئے اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے صحابیوں میں، اپنے ساتھیوں میں شامل فرما لیجئے۔ رسول اللہ نے کچھ باتیں بتائیں اور فرمایا کہ جاؤ، میں کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان پر عمل کرو۔ توجہ رکھیے گا، ان باتوں پر عمل کرو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ بتائیے کون سی باتیں ہیں؟ رسول فرماتے ہیں اپنا اخلاق اچھا رکھنا، صلہ رحم کرنا، ایماندار رہنا،
جھوٹ نہ بولنا، غریبوں پر رحم کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، جنہیں ضرورت ہے ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں سکھانے کے بعد رسول فرماتے ہیں ابو ذر اب تم جاؤ اور اپنے گاؤں جاؤ اور وہاں جا کر کے تم میرا انتظار کرو، جب میں کھجوروں والے شہر مدینے میں آؤں گا اس وقت آ کر کے مجھ سے ملنا، اور سنو اپنے علاقے میں پہنچنا تو وہاں پر لوگوں میں تبلیغ کرنا۔ توجہ رکھیے گا، یہ پہلے ابو ذر ہیں جن کو رسول نے مکے کے باہر تبلیغ کے لیے بھیجا ہے۔ ابو ذر چلے آئے، رسول اللہ نے ذمہ داری لگا دی ہے نا، اب تو جانا ہی پڑے گا، چلے۔ گھر نہیں گئے، پہلے پھر واپس کعبے کے پاس آئے، کعبے کے پاس آ کر کے چلانا شروع کیا کہ لوگوں تم کن خداؤں کی باتیں کرتے ہو، کن خداؤں کی پوجا کرتے ہو، تم لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو، آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھو، میرے محمد کے خدا کا کلمہ پڑھو تاکہ تم صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا ابو ذر کو مارنا شروع کیا، ابو ذر کو بہت زخمی کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ادھر سے گزر رہے تھے۔ عباس بن عبد المطلب کی نظر پڑی، جلدی سے آئے، ابو ذر کو بچایا، زمزم کے پانی سے ان کے زخموں کو دھویا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ابو ذر اے جندب بن جنادہ، یہاں پر لوگ رسول کے خلاف ہیں، دشمن ہیں، محمد کے خلاف ہیں، یہاں یہ باتیں نہ کرو۔ ابو ذر واپس اپنے گاؤں میں آ گئے، اپنے علاقے میں آ گئے۔ اب رسول اللہ جب مکے کو چھوڑ کر ہجرت فرماتے ہیں اور آتے ہیں مدینہ کے اندر، ابو ذر کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، یہ اپنے پورے قبیلے کو مسلمان بنا چکے ہیں، تبلیغ کر چکے ہیں، ان کے قبیلے والے اسلام لا چکے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے ماں، ان کے بھائی، ان کے پورے قبیلے والے رشتہ دار سب مسلمان بن چکے ہیں۔ پورے قبیلے کو لے کر کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے رسول کا شاندار استقبال کیا، رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد اب کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مجھے خود سے الگ نہ کیجیے گا۔ روایتیں بتاتی ہیں اس کے بعد انہوں نے مدینے میں سکونت اختیار کر لی، مدینے میں آ کر کے رہنے لگے، اپنے گاؤں سے نکل کر شہر مدینہ میں آ گئے اور یہاں آ کر کے رہنے لگے۔ رسول کی حدیثیں سنتے ہیں، رسول کے فرمان سنتے ہیں۔ جب رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ چلو اب جنگ میں چلنا ہے، ابو ذر تیار، فوراً تیار۔ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، سر آنکھوں پر، میں حاضر ہوں۔ ہمیشہ ہر جگہ آگے رہتے ہیں، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے حد درجہ بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ محبت رسول کا عالم دیکھیے ان کا، روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک جنگ ہوئی، جنگ تبوک، اس جنگ سے واپسی پر لشکر اسلام آگے نکل گیا، ابو ذر پیچھے رہ گئے، راستہ بھٹک گئے، پیاس بہت شدت سے لگنے لگی، راستہ تلاش کر رہے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا۔ ایک منزل وہ آئی کہ ابو ذر اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، گھوڑے سے یا اونٹ سے اپنی سواری سے نیچے گر گئے۔ سامنے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، پانی کے چشمے پر آئے، اپنی مشک میں پانی لیا، پانی پیا نہیں، واپس آئے، اپنی سواری پر بیٹھے اور پھر ڈھونڈتے ہوئے لشکر اسلام تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ کے قریب پہنچے اور کہا یا رسول اللہ یہ پانی حاضر ہے۔ اس وقت پورے قافلے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ابو ذر کی حالت پیاس سے غیر ہو رہی ہے، بے حال ہیں ابو ذر۔ رسول اللہ صحابیوں سے فرماتے ہیں اس کو پانی پلاؤ۔ لوگوں نے پانی پلایا، ابو ذر، رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ذر تمہاری مشک میں ٹھنڈا پانی تم نے پیا کیوں نہیں، پیاسے کیوں ہو؟ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے پانی ملا تو میں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ جب تک یہ پانی میں اپنے نبی کو نہ پلا دوں میں نہیں پیوں گا۔ سوچئے آپ کیسے چاہنے والے تھے رسول اللہ کے۔ یہ ہیں عاشق رسول، یہ ہیں صحابہ رسول۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ صحابیوں کی عزت نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، دنیا ہماری قوم پر الزام لگاتی ہے کہ یہ شیعہ صحابیوں کی عزت نہیں کرتے۔ ارے عزیزان محترم، جو رسول کے وفادار ہیں ان پر ہماری جانیں قربان۔ رسول اللہ نے پانی پیا اور اس کے بعد رسول اللہ نے ابو ذر کو گلے لگایا اور فرمایا اے ابو ذر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہیں میرے اہل بیت کی محبت کے جرم میں مدینے سے نکالا جائے گا۔ اب سنیے گا، یہ تو ایک واقعہ ابھی پھر میں آپ کو یہیں پر لاؤں گا۔ رسول اللہ نے دعائیں دیں، ابو ذر کو بڑی دعائیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر اونٹ پر بیٹھے ہوئے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ
میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے پانی کا انتظام کروایا اور اس کے بعد شریعت کا ایک مسئلہ بتایا اور فرمایا ابو ذر اگر پانی بھی نہ ملے اور تمہیں عبادت کرنی ہو اور پانی موجود نہ ہو تو تم اس وقت تیمم کرو۔ رسول اللہ نے یہ پہلا مسلمان ہے جس کو تیمم کا طریقہ سکھایا ہے ہمارے نبی نے۔ ابو ذر وہ پہلے مسلمان ہیں کہ جنہوں نے نبی کو سلام علیکم کہہ کر کے سلام کیا ہے، پہلے ہیں ابو ذر مسلمانوں میں، صحابیوں میں، کہ جنہوں نے سلام علیکم کہہ کر کے ہمارے نبی کو سلام کیا ہے۔ جناب ابو ذر روایتیں بتاتی ہیں، اب میں 2 روایتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد تقریر مصائب تک پہنچ جائے۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ کی وفات ہو گئی، بہت روئے ابو ذر، بہت روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات مدینہ کے بدلے، علی کا حق چھینا گیا اور جو بھی حکومت شروع ہوئی اس حکومت نے ایک دن، اب یہ روایت میں مولا امیر المومنین کی زبان سے جو مولا نے فرمایا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین نے جو بتایا میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو ذر یاد آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا تو ابو ذر یاد آئے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے ابو ذر کے بے بسی پر اور اس وقت کو یاد کر کے بہت رونا آ رہا ہے کہ جو وقت ابو ذر نے گزارا ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کون سا وقت تھا؟ اب سنیے مولا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابو ذر رسول اللہ کی وفات کے بعد جو حکومت آئی، اب مولا یہاں سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ خلافت کی طرف سے، دربار خلافت سے 4 تھیلیاں اشرفی بھر کر کے ابو ذر کے گھر بھیجی گئیں، اور آسان کر دوں میں 4 بیگ پیسوں کے بھرے ہوئے، کوائنز کے، جس میں سونے اور چاندی کے سکے تھے، بھر کر کے بھیجے گئے۔ کہاں؟ ابو ذر کے گھر پر۔ اور جو آدمی یہ 4 بیگ لے کر کے آیا، ابو ذر نے دروازہ کھولا اپنے گھر کا، کیا بات ہے؟ کہا ابو ذر یہ تمہارے لیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آؤ اور آ کر کے خلیفہ کی بیعت کر لو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ یعنی یہ ابو ذر نے کیا جملہ کہا؟ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں علی کو تمہارے ہاتھوں بیچ دوں؟ علی کا جو حق ہے وہ تمہارے ہاتھ بیچ دوں، اور جو حق میری گردن پر علی کا ہے وہ میں تمہارے ہاتھ بیچ دوں؟ تم نے میری توہین کی ہے، تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ سنو، علی کی محبت اور علی کی ولایت کی اتنی قیمت لگائی ہے، لے جاؤ اسے۔ اور سنو، جب وہ غلام جو لے کر کے آیا تھا جب وہ جانے لگا تو اس سے ابو ذر نے کہا سنو، اگر تم پوری دنیا کی دولت بھی لا کر مجھے دو اور مجھ سے کہو کہ میں اپنے مولا علی کے سر کا ایک بال کھینچ کر کے لا کر تمہارے حوالے کر دوں، تب بھی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں علی کو مولا مانتا ہوں، خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں، کیونکہ میں غدیر میں موجود تھا اور رسول کو میں نے دیکھا ہے کہ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب سنیے، امیر المومنین پھر رونے لگے، اتنا بتا کر رونے لگے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سنو، میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ جب یہ غلام واپس گیا اور جا کر کے اس نے وہ ابو ذر کی باتیں بتائیں، دربار خلافت میں بتائیں، تو ان لوگوں نے سپاہیوں کو بھیجا کہ سپاہیوں نے 3 دن تک ابو ذر کے گھر کو گھیر کر رکھا اور حکم دیا کہ کوئی گھر والا گھر کے باہر نہیں جا سکتا ورنہ مار دیا جائے گا۔ ابو ذر 3 دن تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھوکے گھر میں رہے، لیکن علی کی محبت کا سودا نہیں کیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہیں چاہنے والے، یہ ہیں محبت کرنے والے۔ اب روایتیں بتاتی ہیں جب تیسری خلافت کا زمانہ آیا، حضرت ابو ذر کرٹیسائز کرتے تھے، کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ تو پہلے ہی فرما چکے ہیں، ابو ذر جیسا سچا انسان اہل بیت کے علاوہ، ابو ذر جیسا سچا انسان رسول اللہ نے فرمایا ہے، ابو ذر جیسا سچا انسان نہ زمین نے اٹھایا ہے نہ آسمان نے سایہ کیا۔ اتنے سچے انسان پر تو ظاہر ہے سچا انسان خاموش کیوں رہے گا؟ کہیں گڑبڑی ہوتی تھی
ابو ذر چپ نہیں رہتے تھے، بول دیتے تھے۔ یہی جرم بن گیا ابو ذر کا۔ تیسری خلافت کے زمانے میں ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا گیا اور سیریا بھیج دیا گیا۔ سیریا میں کون ہے آپ جانتے ہیں؟ معاویہ ہے۔ جب وہاں بھیجا گیا تو ایک لیٹر لکھا گیا کہ اس کا خیال رکھنا کہ یہ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکانے نہ پائے، اور اگر بھڑکائے تو اسے سزا دینا۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، خیال رکھنے کا مطلب دھیان رکھنا کہ کہیں تمہارے خلاف اور ہمارے خلاف لوگوں میں باتیں اور سچائیاں نہ پھیلانا شروع کر دیں، اس کی زبان کو دبا کر رکھنا۔ حضرت ابو ذر سیریا آ گئے۔ سیریا میں آ کر کے حق بیانی کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور معاویہ جہاں پر بھی حکومت معاویہ میں غلطیاں دیکھتے ہیں فوراً اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ معاویہ نے 200 دینار سونے کے کوائنس بھیجے ابو ذر کو، اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر کے دیکھے آؤ، اس کی زبان مجھے بند کرنی۔ ابو ذر بہت خوبصورت انسان تھے، بہت ہی لمبے اونچے قد کے اور خوبصورت انسان تھے حضرت ابو ذر۔ غلام لے کر کے 200 دینار سونے کے سکے لے کر کے ابو ذر کے پاس آیا، کہنے لگا ابو ذر بڑی پریشانی کی زندگی ہے تمہاری، کتنا معمولی سا گھر ہے، یہاں رہ رہے ہو، لو تمہارے لیے دولت بھیجی گئی ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں اسے لے کے جاؤ، میرے پاس بہت ہے۔ اس غلام نے پورے گھر میں دیکھا، کہا یہ ٹوٹا پھوٹا تمہارا گھر ہے کیا اس میں؟ ابو ذر نے مسلح کو ہٹایا، 2 روٹیاں رکھی تھیں، کہا یہ دیکھ رہے ہو 2 روٹیاں، یہ 2 روٹیاں ہیں آج کے لیے۔ کہنے لگا یہ آج ہی کے لیے تو ہے، کل کیا کرو گے؟ ابو ذر نے بھی کیا پیارا جواب دیا۔ ابو ذر کہتے ہیں سنو، وہ خدا جو مجھے آج دے سکتا ہے کیا وہ کل نہیں دے سکتا؟ وہ خدا جو آج دینے کے لیے موجود ہے کیا وہ کل نہیں رہے گا؟ جیسے ہی اس نے سنا وہ سمجھ گیا کہ انہیں خریدنا بڑا مشکل ہے۔ اب اس نے دوسری چال چلی، کہنے لگا ابو ذر دولت ہر انسان کے کام آتی ہے، یہ دولت تم رکھ لو، بڑی کام آئے گی۔ ابو ذر نے کہا سنو، یہ دولت وہ ہے جو تمہارے دنیا میں کام آتی ہے، میرے پاس بہت بڑی دولت موجود ہے۔ اس نے کہا کون سی دولت ہے تمہارے پاس؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ تمہاری دولت ہے یہ دنیا میں کام آتی ہے، یہ جو تمہاری دولت ہے اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہے، جو میرے پاس دولت ہے وہ علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، محمد اور آل محمد کی محبت ہے۔ اس دولت کو نہ مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے، نہ مجھ سے کوئی چوری کر سکتا ہے، اور یہ دولت وہ ہے جو یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ابو ذر کو خریدنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، لیکن ابو ذر سچے اور اصلی ایمان کے مالک تھے۔ کون ابو ذر کو خرید سکتا تھا؟ حضرت ابو ذر کو معاویہ نے لبنان بھیج دیا، سیریا سے نکال دیا، لبنان بھیج دیا۔ لبنان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جبل عامل، یا جبل عامل بھی کہتے ہیں۔ جبل عامل پہنچ گئے۔ جبل عامل، لبنان میں جو شیعت پھیلی ہے یہ حضرت ابو ذر نے پھیلائی ہے۔ جب لبنان میں آئے ہیں تو انہوں نے یہاں موقع اچھا دیکھا، یہاں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی تعلیمات جو رسول اللہ اور امیر المومنین سے سیکھا ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اتنا پھیلایا کہ اب لوگ کچھ جو دشمن تھے انہوں نے معاویہ کو خبر پہنچا دی، فوراً سپاہیوں کو بھیجا گیا کہ اسے لبنان سے نکالو۔ جب تک بھیجا گیا جب تک دیر ہو چکی تھی، جب تک وہاں پر مذہب اہل بیت پہنچ چکا تھا۔ واپس مدینے بھیج دیا گیا، ابو ذر واپس مدینے آئے۔ تیسری خلافت کا زمانہ ہے۔ حکم دیا گیا ابو ذر یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کون سی جگہ ہے جو پسند نہیں ہے؟ ایک جنگل تھا جس کا نام تھا ربضہ۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک ہی جگہ پسند نہیں اور ربضہ کا جنگل نہیں پسند ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم کو تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ مدینے سے نکالا جاتا ہے اور جاؤ، تمہیں اب ربضہ ہی میں رہنا پڑے گا۔ بڑی دشمنی کی گئی ابو ذر کے ساتھ، بہت ستایا گیا ابو ذر کو، لیکن حضرت ابو ذر گھبرائے نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ کبھی بھی محبت اہل بیت کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ روایتیں بتاتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو ذر کی بائیوگرافی میں لکھا ہے، میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو سنائی ہے حضرت ابو ذر کی بائیوگرافی،
حضرت ابوذر کو جس دن نکالا گیا ہے، مدینے میں بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے سپورٹ کرنے والے۔ جب خلافت نے دیکھا، دربار خلافت نے دیکھا، حکومت نے دیکھا کہ لوگ ابوذر کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو شہر میں کرفیو لگا دیا گیا، اور اس دن ابوذر کو، ابوذر کی بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، چھوٹی بچی تھی، ان کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ابوذر کو جب نکالا گیا مدینے سے، لوگ ڈر کے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے۔ امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، ان لوگوں کو لے کر کے نکلے اور آئے ابوذر کو رخصت کرنے کے لیے۔ امیر المومنین حضرت ابوذر کو گلے لگا کر بہت روئے اور کہا، ابوذر، رسول کی بات یاد ہے نا؟ رسول اللہ نے تمہیں سب بتایا تھا کہ ایک دن اہل بیت کی محبت میں تمہیں مدینے سے نکالا جائے گا۔ کہنے لگے، ہاں مولا مجھے یاد ہے، دنیا سے میں شہر سے نکالا جاؤں، مدینے سے نکالا جاؤں، بڑی بات نہیں ہے، میرے دل سے ایمان نہ نکلے، ایمان میرا محفوظ رہے، یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ابوذر کو نکال دیا گیا، ربضہ کے جنگل میں آ گئے، صحرا میں آ گئے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہاں پر نہ ان کے پاس کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ ایک خیمہ لگایا جنگل میں، اور وہاں کی گھاس پھوس یہی کھا کر کے اپنے دن گزار رہے تھے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ پہلے بیٹا بیمار پڑا، بیٹا مر گیا، ابوذر نے خود قبر کھو دی۔ آپ سوچئے، اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی قبر کھوتے۔ ابوذر رسول اللہ سے 3 سال بڑے تھے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ابوذر کے انتقال کے وقت جو ایج تھی وہ 85 ایئرس لکھی گئی ہے، یا کچھ ڈیفرنٹ بھی لکھی گئی ہے الگ الگ کتابوں میں، زیادہ تر 85 ایئرس لکھی گئی، بہرحال جو بھی ہو۔ 85 سال ابوذر کی عمر ہے جب انتقال ہوا ہے ابوذر کا، لیکن ابھی جب بیٹے کی قبر تیار کر لی تو بیٹے کا جنازہ قبر میں لے کر اترے۔ سوچئے کس نے مدد کی ہوگی؟ بیوی نے، ابوذر کی زوجہ، چھوٹی بچی ہے۔ ابوذر نے بیٹے کا جنازہ قبر میں رکھا، ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، میرے اللہ، مجھے معلوم ہے یہ میرا بیٹا بھی ایک انسان تھا، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس نے کبھی کبھی میرا حق بھی ادا نہیں کیا ہوگا، میرے اللہ، میں نے اپنے سارے حق اس کے معاف کیے، جو اس نے مجھے میرے ادا نہیں بھی کیے وہ بھی میں نے اپنے سارے حق معاف کیے، میرے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے اگر تیرے حق اس نے ادا نہیں کیے۔ یہ کہہ کر قبر سے باہر آئے، قبر بند کر دی۔ ماں باپ اور بچی اس جوان کی قبر پر بیٹھے روتے رہے۔ روایتیں بتاتی ہیں اس کے بعد ایک دن زہریلی گھاس ابوذر کی بیوی نے کھائی، اور ابوذر کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ جو گھاس تھی وہی کھا رہے تھے، اور کچھ تھا ہی نہیں کھانے پینے کا، حکومت کی طرف سے سختی تھی۔ ابوذر کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ابوذر نے بیوی کی قبر بھی بنا دی۔ اب روایتیں بتاتی ہے کہ باپ اور چھوٹی بچی، بیٹی، ابوذر نے بھی وہ گھاس کھا لی، ابوذر کا بھی انتقال ہونے لگا۔ اب جب ابوذر کا انتقال ہونے لگا، ابوذر کی بچی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ابوذر نے اپنی بیٹی سے وصیت کی اور کہا، بیٹی جب میں مر جاؤں، بچی رو رہی تھی، بابا آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ جنگل ہے، یہ صحرا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ ابوذر نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، ادھر سے ایک قافلہ گزرے گا جو اللہ والوں کا قافلہ ہوگا، اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے، تم ان سے بتانا ایک مسلمان کا جنازہ ہے، ایک رسول کے صحابی کا جنازہ ہے، وہ لوگ آئیں گے، وہ لوگ میرے کفن دفن کا انتظام کریں گے، وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اے بیٹی اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو ان کے ساتھ چلی جانا، ورنہ یہ جنگل ہے، تم کہاں جاؤ گی؟ بچی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ روایتیں بتاتی ہیں تھوڑی دیر بعد ابوذر کا انتقال ہو گیا۔ بچی جنازے کے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، بیٹھ گئی اپنے باپ کے جنازے کے پاس، روتی جاتی ہے۔ اچانک دیکھا سامنے سے ایک قافلہ چلا آ رہا ہے۔ جانتے ہیں یہ قافلہ کس کا ہے؟ اس میں مالک اشتر ہیں، اس میں علی کے چاہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مالک اشتر قریب پہنچے، بچی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، کہتی ہے رک جاؤ،
ایک رسول کے صحابی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آؤ آ کر کے نماز جنازہ پڑھ دو، آؤ آ کر کے غسل و کفن دے دو، میرے بابا نے وصیت کی تھی۔ ہاں عزادارو، جیسے یہ جملہ سنا فوراً مالک اشتر گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا میرے ساتھ آؤ، سب کو لے کر قریب آئے اور آ کر دیکھا کہ ابو ذر کا جنازہ ہے۔ ابو ذر کا سر اپنی گود میں رکھا اور بڑی دیر تک روتے رہے، بڑی دیر تک روتے رہے۔ کچھ علماء سے میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جو مالک اشتر کے ساتھ تھے وہ دوڑے ہوئے گئے، قریب میں کچھ مکان تھے، ان مکانوں میں کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ رسول کا صحابی دنیا سے چلا گیا ہے، اگر کسی کے پاس کفن ہے تو کفن دے دے۔ لوگ اپنے گھروں سے کفن لے کر کے آئے اور لا کر کے ہاتھ میں دے دیا، رسول کا صحابی دنیا سے گیا ہے، لو کفن حاضر ہے، لو کفن حاضر ہے۔ عزادارو، کچھ یاد آیا آپ کو؟ ایک صحابی دنیا سے گیا، اتنے کفن نکل آئے۔ ارے رسول کا نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن تک جنازہ بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے جناب مالک اشتر نے غسل و کفن کا انتظام کروایا، جنازے پر نماز پڑھی، جنازے کو دفن کیا، بچی کو ساتھ میں لے کر چلے اور اپنے گھر میں لے کر آئے، اپنی بیوی کو نصیحت کی اور فرمایا کہ دیکھو یہ صحابی رسول کی بیٹی ہے، اس کو ہمیں پالنا ہے۔ عزادارو، بڑے عزت سے، بڑے احترام سے ایک یتیم بچی کو جس کا باپ دنیا سے گیا تھا اسے لایا گیا۔ میں کہوں گا اے ابو ذر کی بیٹی، تمہارا نصیب اچھا تھا کہ تمہیں مالک اشتر جیسا علی والا مل گیا، ایک کریم انسان مل گیا کہ جس نے بڑے ادب و احترام سے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا۔ ارے ایک یتیمہ کربلا میں ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے، جب اس کا باپ دنیا سے گیا تو کوئی اسے تسلی دینے والا نہ تھا۔ ہاں، تماچا مارنے والے آ گئے، کانوں سے گوشوارے چھیننے والے آ گئے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے شام غریبہ میں لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے جب شام غریبہ تھی میں نے دیکھا کہ جب حسین کے خیمے کی طرف پانی بھیجا گیا تو ایک چھوٹی بچی تھی جو ہاتھ میں پانی اٹھاتی ہے اور مقتل میں تلاش کرتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ اور جب میں نے پوچھا کہ اے بچی تم کہاں جا رہی ہو، بچی کہتی ہے کہ میرا بابا پیاسا ہے، میرا بھائی اصغر پیاسا ہے، میں یہ پانی لے کر ان کو دینے جا رہی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا اے بچی، اب یہ پانی وہ انہیں نہیں پلا سکتی ہو، ان کا سر کاٹا گیا ہے۔ جیسے ہی بچی یہ سنتی ہے پانی کو زمین پر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے جب میرا بابا پانی نہیں پی سکتا، میرا اصغر پانی نہیں پی سکتا تو سکینہ کیسے پانی پی لے؟ واہ حسینہ، واہ غربتا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔